سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی. حدیث ذہن نشین فرما لی آج کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطہور شطر الایمان، 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 الطہور شطر الایمان. پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے. پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے. پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں بھی ہمیں طہارت کا حکم دیا. ایک طہارت تو جس کو حدث کہتے ہیں، حدث اس طہارت کو کہا جاتا ہے یا اس نجاست کو، ناپاکی کو کہا جاتا ہے کہ انسان بے وضو ہو جاتا ہے، غسل کی حاجت ہو جاتی ہے. یہ جو ناپاکی آدمی پر طاری ہوتی ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں حدث کہتے ہیں. وضو کی جو ناپاکی ہے، انسان بے وضو ہو گیا، اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا حدث، چھوٹی ناپاکی. اور غسل کی جو حاجت طاری ہو جاتی ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں حدث اکبر کہتے ہیں، بڑی ناپاکی. ان دونوں ناپاکیوں سے بھی طہارت کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان باوضو ہو کے رہے اور انسان غسل کی حالت کو اختیار کرے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے طہارت کے مسئلے کو انسان کی فطرت میں ایسا رکھا ہے کہ جب انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، قضاء حاجت کرنے جاتا ہے، تو جب تک انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے، جب تک آدمی ہاتھ نہ دھوئے، جب تک آدمی وضو نہ کرے، آدمی کی طبیعت میں نشاط پیدا نہیں ہوتا. آدمی کے اندر ایک طبیعت مقدر اور کراہت سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اسی حالت میں نکل کے آیا، سامنے کھانا آ گیا، انسان کو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے کا جی نہیں چاہتا. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. تو اس چیز سے بھی انسان کو بتایا گیا کہ یہاں سے بھی آپ طہارت حاصل کریں اور پاکی حاصل کریں. اسی طرح سے اگر انسان پر جنابت کی حالت طاری ہو جاتی ہے، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو جب تک آدمی غسل نہیں کرتا اس کے لیے کھانا پینا جائز تو ہے، منہ صاف کر کے کلی کر کے کھا تو سکتا ہے، لیکن جی نہیں چاہتا. اسی طرح سے کسی کام کو انسان کا جی نہیں لگتا، تو معلوم یہ ہوا کہ طہارت انسان کی فطرت میں شامل ہے. فطرت سلیمہ یہ بات کہتی ہے کہ انسان ناپاک اور گندا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے آدمی کے جسم میں کپڑے میلے کچیلے ہیں یا کپڑوں پر پلیدی لگی ہوئی ہے، ناپاکی ہے، پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، تو جب تک انسان دھوئے گا نہیں آدمی کو چین نہیں آتا. نماز پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن آدمی کی طبیعت کے اندر نشاط نہیں آتا اس لیے کہ ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، فوراً آدمی اس کو دھوئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھے، پاک رکھے. تیسری چیز ہے اسی طرح سے آدمی کے جسم کے اندر جو میل کچیل ہے، ایک آدمی اگر 10 دن 15 20 دن نہیں نہاتا تو انسان کو گھن آنے لگتی ہے. اگر زیر ناف زیر بغل کو صاف نہیں کرتا تو آدمی کو گھن آنے لگتی ہے. مونچھوں کو ایک انسان نہیں تراشتا اور اس کی مونچھیں جو ہے وہ اونٹوں سے نیچے آ رہی ہیں تو فطرت ہے انسان کی کہ آدمی کو گھن آنے لگتی ہے. ان تمام چیزوں سے بھی انسان کو طہارت کا حکم دیا گیا کہ ان تمام مسائل میں انسان پاکی حاصل کرے، طہارت حاصل کرے. قرآن مقدس میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے طہارت حاصل کرنے کی والوں کی خوب تعریف فرمائی ہے. وہ لوگ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ جو خوب اچھی طرح سے طہارت حاصل کرتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، مسجد قباء ہے، مسجد قباء والوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے متعلق یہ آیت آئی ہے، آپ کیسی طہارت اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب قضاء حاجت میں جاتے ہیں تو ہم خوب اچھی طرح سے پانی سے استنجا کرتے ہیں، پانی ہم استعمال کرتے ہیں، خوب اچھی طرح سے نظافت اختیار کرتے ہیں. چونکہ وہاں پانی کا ذرا فقدان تھا، کمی تھی، تو عام طور پر پتھر استعمال کیے جاتے تھے طہارت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پتھر استعمال کرنے کے بعد خوب اچھی طرح سے پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعریف فرمائی ہے اور اللہ پاک نے آپ کے اس عمل کو سراہا ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ بات تو بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن اللہ پاک نے ان کی تعریف کی، قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیا. اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں ایک اور تذکرہ ہے، وہاں پر بھی ارشاد فرمایا واللہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ اس جگہ ہے کہ
جہاں اللہ پاک نے مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ عورتوں کے جو ایام مخصوصہ ہوں، ایام مخصوصہ میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ، ازدواجی تعلق قائم نہ کرو، اور ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر نجاست ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اس موقع پر اپنے آپ کو بچاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہاں پاکی اختیار کرے گا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انتہائی محبوب اور پسندیدہ انسان ہے۔ تو بہرحال اسلام میں خوب طہارت کا حکم ہے، پاکی بھی ہے، اسلام نظافت کا بھی حکم دیتا ہے، نظافت کہتے ہیں صاف ستھرا رہنا، اور ساتھ ساتھ طہارت کا بھی حکم دیتا ہے۔ طہارت کا مطلب یہ کہ اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے جس طرح سے شریعت کا حکم ہے۔ ایک آدمی غسل کے اندر وہ آداب نہیں بجا لاتا، فرائض پورے نہیں کرتا، منہ میں پانی نہیں ڈالتا، ناک میں پانی نہیں ڈالتا، تو اس نے جتنا اپنے آپ کو صاف کر لیا یہ تو کہا جائے گا کہ صاف ستھرا تو ہو گیا، میل تو اتر گئی ہے، لیکن پاک جب ہوگا کہ جب شریعت کے طریقے کے مطابق طہارت حاصل کرے گا تو جب وہ پاک شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اسلام ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے صحن کو، دائیں بائیں کی چیزوں کو، ہر جگہ کو انسان صاف ستھرا رکھے، صاف ستھرا ماحول رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف ستھرے لوگوں کو بہت پسند فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو، صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو حدیث ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔